ناظرین محترم، ایک بوڑھا شخص حکیم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حکیم نے جواب دیا کہ تمہاری نظر کی کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں جب چلتا ہوں تو سانس بھی پھول جاتا ہے۔ تو حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ سانس کا پرابلم بھی بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ کمر میں درد بھی رہتا ہے۔ تو حکیم نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ درد بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ تو حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے۔ تو حکیم نے جواباً کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ الغرض اس شخص نے جتنی بھی تکلیف بیان کی، ان تمام کے جواب میں اس حکیم نے یہی کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بالآخر اس بوڑھے کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ او بیوقوف حکیم، تجھے اپنی پوری حکمت میں اس ایک بات کے علاوہ کوئی اور بات سیکھنے کو نہیں ملی؟ ہر بات پہ تو کہتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو حکیم مسکرا کر کہنے لگے کہ بڑے میاں، آپ کو جو مجھ بے قصور پر یہ بلا وجہ غصہ آ رہا ہے، یہ بھی بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم مسلمانوں کا معاملہ اس بوڑھے کی طرح کا ہی ہو چکا ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ملکی اور قومی سطح پر بھی مسائل سے دوچار ہیں، اور عالمی دنیا میں بھی بہت بری طرح سے ذلیل و خوار اور ہر جگہ مشکلات کا شکار ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ان تمام میں سب سے بڑھ کر اہم، بڑی اور بنیادی وجہ جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے پا رہے، مستقل چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں اور یکسر اس سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان مجموعی طور پر بری طرح سے بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں، اور شریعت مطہرہ کو پس پشت ڈال کر ہم مغربی تہذیب کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ جو کفار کی ایک سازش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے، اگر ان کا ایمان کمزور کر دیا گیا تو اس میں طرح طرح کی برائیاں خود ہی پیدا ہو جائیں گی، جس کی طرف شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال نے توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو دیکھ لیجئے ناظرین محترم، آج ہم مسلمانوں میں بددیانتی، بدعنوانی، انتہا پسندی، رشوت خوری، سود خوری اور کرپشن، فحاشی، عریانی، بے حیائی اور نہ جانے کتنی قسم کی برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ کفار مسلسل ہمارے ایمان کے چمن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلبلو گل گئے لیکن ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ یہ دنیاوی ترقیاں بلبل کی مانند ہیں، اور یہ ہمارا ایمان چمن کی طرح ہے۔ اگر چمن سلامت ہے تو ہزارہا بلبلیں خود بخود آ جائیں گی، اور اگر چمن ہی برباد ہو گیا تو ان بلبلوں کے آنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جب قوت ایمان ہو تو بھوکا رہ کر بھی یہ مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب یہ روح محمد نکال دی گئی اور جب ہمیں مغرب کی چمک اور روشنی نے اپنی طرف بری طرح سے کھینچ لیا، تو اب اسلام کی اہمیت اور وقعت ہماری نظر میں وہ نہ رہی۔ خشکی کے ہزارہا رنگ ہیں، مگر مچھلی کو ایک بھی رنگ نہیں بھاتا۔ وہ پانی میں ہی رہتی ہے اور
وہ کبھی وہاں نہیں اکتاتی اور وہاں رہنا ہی اسے اچھا لگتا ہے۔ ناظرین محترم، مغربی تہذیب میں ہزارہا رنگ اور روشنیاں سہیں، مگر ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین تہذیب اسلامی تہذیب ہی ہے، اور سب سے بہترین دامن دامن مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ ساری برائیاں بھی دم توڑ جائیں گی، اور ہمارے مسائل بھی وسائل میں تبدیل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ایک بار پھر غلبہ، عروج اور ترقی عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔